قاہرہ صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں، ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان میں، سیاسی جماعتیں ویسے بھی کمزور رہتی ہیں، آپ ان دراڑوں کو، اختلافات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں پرچا صاحب اس طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ کہہ لوں جی کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کی اس جنگ میں تعاون کی ماضی میں بھی ہم نے قیمت ادا کی، ابھی بھی کریں گے، آئندہ بھی شاید کرنی پڑے، اللہ نہ کرے، اللہ کرے محفوظ رہیں، لیکن اس کے باوجود الٹیمیٹلی ہمیں یہ جنگ جو بھی تعاون ہمیں فراہم کرے اس کے ساتھ مل کے لڑنی ہے، کیونکہ یہ کسی اور کی بات میں ہماری اپنی بقا کی جنگ پہلے ہے۔ اور امریکی صدر کے بارے میں تو اتنا ہی گزارش کر سکتا ہوں، آج تعریف کی، پتہ نہیں کل گریبان پکڑ لے، اس کا پتہ کوئی نہیں، اس کے بارے میں بجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا پتہ کوئی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پاکستان بہرحال ایک اہم ملک ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان بالکل کمزور اور غیر اہم ہو گیا ہے، وہ جتنے بھی منہ زور ہو جائیں کچھ نہ کچھ لحاظ بہرحال ان کو کرنا پڑتا ہے۔ جہاں تک تعلق پی ٹی آئی کے اپنے اندرونی تضادات کا ہے، تو یہ بات خرم صاحب نے ٹھیک کہی کہ ان کے تضادات کو، اپنی جماعت کو اس مشکل میں ڈالنے کا اور اپنے پارٹی کے اندر تضادات پیدا کرنے میں بانی پی ٹی آئی کا اپنا بڑا رول ہے۔ وہ انٹینشنل ہے یا سیون ہے یا ان کی پالیسی کی غلطی ہے، بہرحال ہے۔ اچھا، ویسے وہ کیوں چاہیں گے؟ ان کی پارٹی ہے، وہ جیل میں ہے، وہ اپنی پارٹی کو کیوں چاہیں گے؟ یہ خرم صاحب کا خیال ہے کہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، یہ ہو سکتا ہے انٹینشنل ہو سکتا ہے یہ سیون ہو، سرکمسٹانشل ہو، یعنی ان کی پالیسی غلط ہو، وہ اپنی طرف سے ٹھیک کر رہے ہوں لیکن امپلیمنٹیشن ٹھیک نہ ہو رہی۔ مثلاً میرا خیال یہ ہے، اور اب وہ وقت گزر گیا، بعد میں بیٹھ کے ہم دیکھتے ہیں 2023 میں جب اپریل میں جب ڈائیلاگ کا عمل شروع ہوا تھا، یہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، وہ ڈائیلاگ جو تھا وہ کنکلوڈ ہو گیا تھا۔ اس ڈائیلاگ میں ہماری حکومت کے خاتمے کی تاریخ آ گئی تھی، اس میں اگلا الیکشن کوئی ستمبر اکتوبر میں آنے والا تھا، اور باقی بھی چیزیں طے ہو گئی تھیں، لیکن اس کو عین وقت پہ خان صاحب نے وڈرا کر کے یہ 6 مئی کو وڈرا کیا تھا اور پھر 9 مئی کیا تھا۔ تو انہوں نے شاید 9 مئی کے ارادے سے نہ 9 مئی کیا ہو، لیکن جو کچھ کیا ریلیٹ ہو گئی، اگر 6 کو وہ معاہدہ ہو جاتا تو پھر ان کے لیے یہ مشکلات پیدا نہ ہوتی شاید، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی ان کی پارٹی کے اندر یا ان کی اپنی پالیسی کے اندر ایک تصادم کی پالیسی ہے، اور اس تصادم کی پالیسی سے ان کی جماعت ساری اتفاق نہیں کرتی۔ جو لوگ گراؤنڈ کی پالیٹکس کرنے والے ہیں یا جن کے پولیٹیکل کیریئرز ہیں، والے ہیں، جو لوگوں سے ملتے ہیں جا کر، ہلکے والے ہیں، گھر گھر جانا پڑتا ہے۔ پرچا صاحب، ایک تو وہ لوگ ہیں نا، وہ ہیں پاور پالیٹکس والے کہ ان کو اقتدار چاہیے، ایک وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی ڈائنامکس ہے کیا، صورتحال کیا ہے، یہاں پہ اداروں کا رول کیا ہے، پالیٹکس کا رول کیا ہے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعاون کیسا ہونا چاہیے۔ وہ لوگ خان صاحب کے اس رویے اور اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے، اس لیے وہ بیک فوٹ پہ ہیں، اور ان کے بارے میں ان کی رویہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب وہ اقتدار میں تھے تب بھی اگر کوئی بندہ کسی کو گالی نہیں دیتا تھا یا برا بھلا نہیں کہتا تھا تو اس کو بلشٹ کر دیا جاتا تھا، اور جو میری طرح کسی کے کپڑوں پہ کیچڑ پھینک آتا تھا اس کو تھپکی مل جاتی تھی۔ خیر، آپ تو ذمہ دار آدمی ہیں۔ میرا صرف یہ ہے کہ خان صاحب کو اللہ کرے یہ جو جتنا وقت گزرا ہے اس سے انہیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اتنی میچورٹی نہیں تھی، لیکن اقتدار سے ہٹنے کے بعد آپ کو میچورٹی آنی چاہیے، نہیں آئے گی تو آپ کا بھی، آپ کی جماعت کا بھی اور ملک کا بھی نقصان۔ سبق سیکھنے کی ضرورت